ہمارے ملک میں این جی اوز کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھتی ہے. ہاں مطلب ہر سال ہمارے پاس این جی اوز، میں خیال میں کتنی این جی اوز کراچی کے اندر ہمارے 1,500-2,000 تو این جی اوز ہوں گی. المصطفیٰ کا خالی مائی ہوم آپ کورنگی کا تو اس میں کئی سو یتیم بچے پڑھ رہے ہیں. پیسے جب ایمبولینس والے کو دینے ہیں تو پھر عام لوگوں سے کیوں آپ لوگ امداد لیتے ہیں یا پیسے لیتے ہیں؟ بہت زیادہ مس یوز ہوتا ہے. نہیں، مس یوز سے مراد یہ کہ میت بس کوئی پکنک کے لیے تو نہیں بلائے گا نا. ہاں کیڑے مکوڑوں کی طرح جو لوگ نکل پڑے ہیں این جی اوز جنہوں نے بنا لیے رجسٹر کرا لیے ہیں، حقیقت میں وہ خلق خدا کی نہیں اپنی فیملی کی خدمت کر رہے ہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ کسی ایک کو ایگزامپل آپ پیش کر سکیں کہ یہ ہمارے پاس واقعہ ہوا تھا، یہ ہم نے کیا، ہم نے یہاں اس کو اٹھا کے پھینک دیا؟ حکومت کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، وسائل ہمارے پاس گورنمنٹ کے پاس بے شمار ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کرپشن. ہمارے معاشرے میں ایک مسلمان معاشرہ ہے ہمارا، اس معاشرے میں اولڈ ہوم کے کلچرز کیوں آ رہے ہیں؟ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں جس کا داؤ لگتا ہے وہ کام دکھا دیتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ماشاءاللہ احتساب کا نظام بڑا سخت ہے. این جی اوز کے حوالے سے بہت ساری باتیں آتی ہیں، خبریں آتی رہتی ہیں، اور لڑکیوں کے حوالے سے تو بہت زیادہ آتی رہتی ہے. این جی او کے حوالے سے تو لوگ اعتماد کیسے کر لیتے ہیں آگے جب ان کو یہ خبریں ملتی ہیں؟ ان کو ڈر نہیں لگتا؟ یہ ہونٹ اور تعلق کٹے ہوئے جو بچے ہیں ان کی پرسنٹیج اور جو کینسر کے شکار ہمارے ملک میں امراض میں جو لوگ بچے اور ان کا تناسب کیا ہے؟ الحمدللہ المصطفیٰ پہ بہت انٹرنیشنل این جی اوز بھی بہت اعتبار کرتی ہیں، کیوں ہمارے یہاں بہت فیئر ڈیل ہیں سارے معاملات. این جی اوز پہ ہم بات کرتے ہیں، ہمارے یہاں این جی اوز کے ذریعے جاسوسی کے کام بھی ہوتے ہیں. این جی او کے لوگ کس طرح ہمارے دشمن ممالک کی ان کی ایجنسیز کے ساتھ مل جاتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایچ ایس اسپیکس. آج ہمارا موضوع فلاحی تنظیمیں ہیں اور رمضان کے حوالے سے ہمارا یہ موضوع جاری ہے، لیکن میرا ٹاپک بہت عجیب ہے. اس میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا فلاحی تنظیمیں واقعتاً ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں کوئی کردار ادا کر رہی ہیں یا صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے؟ این جی او بنا لو اور اس این جی او کے ذریعے اپنا پورا ادارہ چلاؤ، اپنا پورا گھر چلاؤ. یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. کیا حقیقت یہی ہے یا واقعتاً فلاحی تنظیمیں کوئی نہ کوئی ایسا کام کر رہی ہیں جس کو سراہے جانے کی ضرورت ہے؟ میں اپنے اسٹوڈیو میں آج زحمت دی ہے معین خان صاحب کو. آپ ٹرسٹی ہیں، سیکرٹری انفارمیشن ہے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے. اس کے ساتھ ساتھ اسسٹنٹ گورنر ہیں روٹری انٹرنیشنل کلب یا روٹری کلب کے. معین خان صاحب ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں. میں نے معین صاحب سے یہ بھی درخواست کی ہے کہ ان کا ایک اور موضوع بھی ہے جس پہ انشاءاللہ ہم ان کو زحمت دیں گے بعد میں، لیکن آج میرا موضوع فلاحی تنظیمیں ہیں. اور فلاحی تنظیموں میں ہم معین صاحب سے بات کرنا چاہیں گے کہ کیا آپ لوگ اس تنظیم سے اپنا گھر چلا رہے ہیں؟ تو آئیے ملتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. معین بھائی کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ. معین بھائی این جی او چلا رہے ہیں آپ؟ جی المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ. جی. ماہانہ کتنی آمدنی ہے آپ کی؟ آمدنی آپ ذاتی آمدنی پوچھ رہے ہیں یا المصطفیٰ کی آمدنی پوچھ رہے ہیں؟ المصطفیٰ سے آپ کو کتنے مل جاتے ہیں؟ الحمدللہ یہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے جو مینیجنگ ٹرسٹی ہیں، کہ اس میں صدر بھی ہیں، سیکرٹری جنرل بھی ہیں، نائب صدر بھی ہیں، سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، اور میں جیسے سیکرٹری انفارمیشن ہوں اور دیگر ٹرسٹی، ان میں سے کوئی بھی تنخواہ نہیں لیتا، نہ کوئی مالی منفعت لیتا ہے. سب کا اپنا اپنا کاروبار ہے، اپنی اپنی جاب ہے، اپنی اپنی بزنس مصروفیات ہیں. وہ الگ اللہ نے ان کے روٹی روزگار کا انتظام کہیں اور سے کیا ہوا ہے. المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے ذریعے خالصتاً انسانیت کی خدمت ہوتی ہے. اور جو اعتبار کر کے حاجی ہمارے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر حاجی حنیف طیب صاحب فیڈرل منسٹر آف پیٹرولیم رہ چکے ہیں، اور لوگ جو دنیا بھر سے ان کے مختلف چینلز پہ لوگ انٹرویو کرنے کے لیے ان کے گھر آتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں ان کا گھر دیکھ کے، ان کا فلیٹ دیکھ کے، کہ جو شخص فیڈرل منسٹر آف پیٹرولیم رہ چکا ہے، فیڈرل منسٹر ہاؤسنگ اور ورکس رہ چکا ہے، لیبر مین پاور اوورسیز پاکستانی کا منسٹر رہ چکا ہے، وہ ایک 3 کمروں کے فلیٹ میں رہ رہا ہے. تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ حاجی صاحب آپ حاجی صاحب کی فیملی کتنی بڑی ہے؟ حاجی صاحب کے 3 صاحبزادیاں ہیں، 1 صاحبزادے، اور یہ ساتھ ہی رہتے. صاحبزادیوں کی تو شادی ہو گئی، صاحبزادے حاجی صاحب کے ساتھ رہتے ہیں. شادی شدہ ہیں وہ؟ جی جی وہ ہیں اور حاجی صاحب ہیں؟ حاجی صاحب ہیں. اچھا نہیں، لیکن جو ویلفیئر سوسائٹیز ہیں ہماری یہاں ہمارے معاشرے خاص طور پہ کراچی کے اندر این جی اوز کی بھرمار ہے. اور میں ابھی کچھ دن پہلے ہی دیکھا، میں نے خود اس واقعے سے گزرا ہوں کہ جو آپ کی ایمبولینسز چلتی ہیں، راستے میں ایک شخص کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور ایمبولینس چھیپا کی ایمبولینس ہے اور وہ اٹھاتا نہیں ہے ڈرائیور اس کو. میں نے بلکہ روک کے اور لوگوں نے روک کے ہم نے اس کو کیا کہ لے کے جاؤ گے تم، وہ نہیں لے کے جا رہا تھا. وہ اس کو پھر پیسے دیے گئے تب اس نے ایمبولینس پہ لے کر گیا. تو پیسے جب ایمبولینس والے کو دینے ہیں تو پھر عام لوگوں سے کیوں آپ لوگ امداد لیتے ہیں یا پیسے لیتے ہیں؟ دیکھیے ہمارا
جو المصطفیٰ کا سسٹم ہے وہ ذرا مختلف ہے. ہمارے یعنی ریٹ تو ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ جو ہاسپٹل ہے تو بہت اعلیٰ کوالٹی کے، یعنی ہمارے جو ڈاکٹر، فزیشین، سرجنس جو بیٹھتے ہیں بہت نامور، یعنی کراچی کے نہیں بلکہ پاکستان کے نامور سرجن اور فزیشین بیٹھتے ہیں. تو ظاہر ہے ان کی تنخواہیں ہیں، اخراجات ہیں، بجلی کا بل ہے، دیگر ایکسپینسز ہے، تو وہ نکالنے کے لیے ہم نے وہ رکھے ہوئے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ضرورت مند آ جائے اور اس کے پاس پیسے نہ ہوں تو تب ہم اس کا علاج نہ کریں یا اس کو فیسیلیٹیٹ نہ کریں. یہی ایمبولینس کا، میت بس سروس کا بھی ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند دے سکتا ہے تو دے، آدھے دے سکتا ہے آدھے دے دے. جس کے پاس بالکل نہیں ہے تو اس کے لیے تو ہم نے باقاعدہ اپنا یہ کفن دفن اور اس کا کولڈ اسٹوریج تک بنایا ہوا ہے. اس سے ہمیں پیسے بھی نہیں لیتے. اگر کسی کے پاس پیسے ہیں تو دے دے، نہیں ہیں تو ابھی آپ نے میت بس کا ذکر کیا، میں خود واقعی اس طرف آ رہا تھا اس سوال کی طرف کہ دیکھیں یہ ہے کہ جب کسی کے گھر انتقال ہو جائے، میت پڑی ہوئی ہے اور ہم میت بس کو کال کرتے ہیں یا کوئی بھی کسی بھی تنظیم کی ہو تو وہ پہلے فون پہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی دیکھیں اس کے چارجز یہ ہوں گے. تو مطلب وہ فلاحی ادارہ جو کھانے جمع کر رہا ہے لوگوں سے، جو لوگوں سے امداد لے رہا ہے، زکوٰۃ خیرات سب کچھ دے رہا ہے، وہ چارجز کیوں فکس کر دیتا ہے؟ وہ دیکھیے چارجز تو فکس اس لیے کرنے پڑتے ہیں کہ بہت زیادہ مس یوز ہوتا ہے. جو لوگ ہمارے ہاں کرپشن ہر شعبے میں ہے اور جو لوگ دینے کے قابل ہوتے ہیں وہ بھی نہیں دیتے، تو چارجز ہم رکھتے ہیں. لیکن اگر کوئی نہیں دے سکتا، کوئی اپنی مجبوری بتاتا ہے. نہیں، مس یوز سے مراد یہ کہ میت بس کوئی پکنک کے لیے تو نہیں بلائے گا نا. ہاں نہیں وہ لوگ ایمبولینس بھی پکنک کے لیے نہیں بلائے گا. نہیں غریب لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا، غریب لوگ بھی ہوتے ہیں جو نہیں دے سکتے، تو ہم ان سے نہیں لیتے. لیکن یہ کہ جو دے سکتے ہیں تو وہ خود دیتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. ایسے تو معاشرے میں بہت لوگ ہیں لیکن ان کو میت بس کی تو ضرورت پڑتی ہے. میت بسوں کی آپ لوگوں کی حالت بھی ایسی مطلب اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ مرنے والا ایک دفعہ پھر مر جائے گا اس کے اندر، تو وہ بھی صحیح نہیں ہوتی. نہیں وہ تو ہم تو اپنے طور پہ پوری کوشش کرتے ہیں. کیونکہ میں خود میت بس میں بیٹھا ہوں، اس میں آپ کی بھی اور دیگر کی بھی. سیٹوں کا حال بہت برا ہوتا ہے، ڈنڈے پکڑنے کے نہیں ہوتے، رکھنے کا جو گہوارہ ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا. میں نے خود نوٹ کیا یہ. نہیں وہ تو ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ مینٹیننس کے لیے تو ظاہر وسائل درکار ہوتے ہیں، تو حسب ضرورت اس کو مینٹین کیا جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ پرانی بھی ہو گئی ہیں. نئی بسوں کے سلسلے میں ہم کوشش بھی کر رہے ہیں، تو ہوتا بھی ہے کچھ. مطلب ایمبولینس ہے، ابھی ہمارے یہاں 3 نئی ایمبولینس ہے بیڑے میں شامل کی گئی ہیں. تو یہ وقت کے حساب سے جو پرانی ہو جاتی ہیں ان کو ریپلیس کر دیتے ہیں. اسی طرح میت بسیں بھی پرانی ہو گئی تو ان کو ریپلیس کریں گے انشاءاللہ. کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہمیں مل جائے گا، ملتے رہتے ہیں کہ جو اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں. اچھا ویسے یہ ہم اپنے معاشرے میں، میں خیال میں شاید ہماری کراچی کے اندر بہت زیادہ نہیں ہے کہ این جی اوز کی تعداد بہت زیادہ ہے. مطلب ابھی گل پلازا کا واقعہ ہوا تو ایمبولینسز کی لائن لگی ہوئی ہے اور ہر ایمبولینس یہ چاہ رہا ہے کہ لاش وہ لے کے جائے تاکہ اس کے نام آئے. جی یہ انسانیت ہے؟ نہیں آپ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں این جی اوز کو ایک کرپشن کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے. چند این جی اوز ہیں جو حقیقت میں دیکھا جائے تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں، بہت بڑی خدمت کر رہی ہیں. لیکن زیادہ سے جو ہر کیڑے مکوڑوں کی طرح جو لوگ نکل پڑے ہیں این جی اوز جنہوں نے بنا لیے، رجسٹر کرا لیے ہیں، حقیقت میں وہ خلق خدا کی نہیں اپنی فیملی کی خدمت کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ایک صاحب جو بہت بڑی این جی او چلا رہے ہیں وہ بچوں کی اسمگلنگ میں پکڑے بھی گئے تھے. تو ظاہر ہے کہ وہ کس لیول کا، آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کس لیول کا کام کر رہے ہوں گے این جی او کے نام پہ. تو ایسے بہت سے ادارے ہیں کہ جن کا مقصد اور مدعا جو ہے وہ کچھ اور ہے. این جی او ایک آڑ ہے. میں نے ایک مرتبہ سی ایم صاحب ہمارے ایک جو ادارہ ہے المصطفیٰ مائے ہوم یتیم بچوں کا، اس کی اوپننگ کے لیے تشریف لائے. تو میں نے ان کو انوائٹ کرتے ہوئے ایک جملہ کہہ دیا. میں نے کہا کہ معاشرے میں اس وقت پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں آبادی کا تناسب بڑھ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے سرکاری وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں اور پبلک کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس لیے این جی اوز کو، غیر سرکاری اداروں کو آگے آنا پڑتا ہے
اور وہ ان کو اپنی سرگرمیوں کے ذریعے لوگوں کی ہیلپ یا حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی اس لیے آنا پڑتا ہے. ہاں یہ بھی بات ہے. تو سی ایم صاحب نے اس کے جواب میں مجھے کہا, اس پروگرام میں ہی کہا, انہوں نے آ کے تقریر میں انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے کہ عوام کے مسائل زیادہ ہیں اور سرکار کے وسائل کم ہیں, ایسا نہیں ہے. وسائل ہمارے پاس, گورنمنٹ کے پاس بے شمار ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کرپشن, کہ ہم کسی کو 1000 روپے دیتے ہیں کہ بھائی 200 روپے آپ رکھ لیجئے اور 800 روپے میں یہ کام کر دیجئے. وہ کیا کرتا ہے کہ 800 روپے خود رکھ لیتا ہے اور 200 روپے اس میں لگا دیتا ہے. تو کہنا یہ پورے معاشرے میں ہمارا قومی کھیل ہے نا. ہاں, تو کہنا اب بتائیے کہ وہ کیسے مسائل حل ہوں گے. ہمارے پاس بجٹ ہے لیکن جس کو انوالو کرتے ہیں وہ کھا جاتا ہے. تو یہ سی ایم صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا کہ جس کو آپ انوالو کرتے ہیں وہ آپ ہی کے لوگ تو ہوتے ہیں, کوئی باہر کے تھوڑی ہوتے ہیں, آپ ہی نے تیار کیے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن ہم این جی او میں بھی دیکھتے ہیں کہ این جی اوز میں جو بڑی این جی اوز ہیں, المصطفیٰ ہو, الخدمت ہو, یا جے ڈی سی کا نام لے لیں آپ, یا دیگر کے این جی اوز کا آپ نام لے لیں, ان میں بھی وقتاً فوقتاً مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی نہ کوئی رپورٹ آتی رہتی ہے کہ یار یہ کرپشن ہو گئی, یہ مسئلہ ہو گیا, یہ مسئلہ ہو گیا. آپ کے پاس اگر کوئی ایسی اطلاع آتی ہے آپ کے المصطفیٰ کے بارے میں کہ یار فلاں ادارے میں یا فلاں جگہ یہ کرپشن ہوئی ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے خلاف سخت کارروائی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں, آپ نے صحیح کہا کہ وہ ایک کرپٹ معاشرہ ہے اور جس کا داؤ لگتا ہے وہ کام دکھا دیتا ہے. لیکن ہمارے یہاں ماشاءاللہ بہت احتساب کا نظام بڑا سخت ہے. جن لوگوں کے بارے میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے, ہمارے علم میں آ جاتا ہے, ان کی کرپشن ہمارے بالکل فیئر انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد جو بھی کارروائی ہوتی ہے بالکل. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ کسی ایک کو ایز اے ایگزامپل آپ پیش کر سکیں کہ یہ ہمارے پاس واقعہ ہوا تھا, یہ ہم نے کیا, ہم نے یہاں اس کو اٹھا کے پھینک دیا؟ ایسے کئی لوگ ہیں, کوئی ایک واقعہ؟ کئی لوگ ہیں جس میں مالی کرپشن بھی ہے. مالی کرپشن بھی ہے کہ ہمارے وہ اکاؤنٹس میں کیش پہ کوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ظاہر ہے کہ کافی انہوں نے کرپشن کی, اور جب ہمارے علم میں آیا تو ہم نے ان کو پکڑا بھی اور ریکور کرنے کی بھی سرکاری ذرائع بھی جیسے پولیس وغیرہ کے ذریعے ان سے ریکور بھی کروایا اور ان کو نکال بھی دیا نوکری سے. مطلب گرفتار ہوئے وہ؟ ہاں گرفتار. مطلب یہ جو این جی اوز کا ہمارے ایک کلچر ہے, مطلب یونیورسٹی کالجز میں بھی ایک باقاعدہ سوشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اسٹوڈنٹ کی ان کو سکھایا جاتا ہے کہ تمہیں کس طرح سرو کرنا ہے, اپنی نیشن کو کس طرح سرو کرنا ہے. یہ ایک اچھا کلچر ہے, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن اس کلچر کی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے وہ اور ڈھیلی نہیں پڑ جاتی کہ تو ہمیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, لوگ تو کر ہی رہے ہیں. ہاں بالکل, یہ تو بات ہے کہ گورنمنٹ کو جو کام کرنا چاہیے وہ سرکاری ملازمین کا ایک مینٹل جو وہ ہو گیا ہے نا سیٹنگ, وہ یہ ہو گئی ہے کہ بس جتنی تنخواہ ملتی ہے اتنا کام کرو. وہ گھڑی دیکھ کے آتے ہیں, گھڑی دیکھ کے آتے ہیں, گھڑی دیکھ کے جاتے ہیں. وہ اداروں کو اپنا ادارہ سمجھ کے, جیسے مثال کے طور پہ ہمارا ہے, تو ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ جو ملازمین کے علاوہ جو ہمارے ٹرسٹی ہیں وہ اپنے اپنے طور پہ جو جہاں بھی ہیں جس طرح بھی, وہ المصطفیٰ کو پورے انڈر آبزرویشن انہوں نے رکھا ہوا ہے. ہر ادارہ المصطفیٰ کا, خالی مائی ہوم آپ کورنگی کا میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں کبھی, تو اس میں کئی 100 یتیم بچے پڑھ رہے ہیں, رہتے ہیں, ان کا کھانا پینا, تعلیم, تربیت, علاج, معالجہ سب المصطفیٰ کے ذمے. اولڈ ہوم ہے, لیڈیز کا, جینٹس کا, گرلس کالج ہے, بوائز کالج ہے. تو یہ سب ادارے وہ سب ہمارے انڈر آبزرویشن ہے. ہمارے کچھ ٹرسٹیز کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں, وہ کوئی مائی ہوم کو دیکھ رہا ہے, کوئی کیا کہتے ہیں کالج کو دیکھ رہا ہے, کوئی اسکول کو دیکھ رہا ہے, کوئی اولڈ ہوم کو دیکھ رہا ہے لیڈیز کا, کوئی جینٹس کا دیکھ رہا ہے. اس طرح وہ ان کو رکھا ہوا ہے. اور کیا نام ہے, کسی اس کے بغیر دیکھ رہا ہے, مطلب کوئی پیسہ؟ ہاں کوئی پیسہ کوئی. اچھا ویسے ایک سوال یہاں پر یہ بھی بنتا ہے بھائی کہ ہمارے معاشرے میں, ایک مسلمان معاشرہ ہے ہمارا, اس معاشرے میں اولڈ ہوم کے کلچرز کیوں آ رہے ہیں, یتیم خانوں کا کلچر کیوں ہے؟ کیا کبھی ہم اسلامی معاشرے میں یہ سب کلچر ملتا تھا؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے, بہت ہی افسوسناک بات ہے. ہم تو یورپ کے بارے میں سنتے آ رہے تھے کہ یورپ میں ایسا ہوتا ہے کہ اولڈ ہوم ہوتے ہیں لیڈیز کے, جینٹس کے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں بڑا دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اب یہ ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے. اور یہ واقعات آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں. پچھلے دنوں ایک اداکارہ جو ٹی وی کی اداکارہ تھیں, انہوں نے ان کی لاش ملی کئی دن پرانی, اور پتہ یہ چلا کہ ان کے بچوں نے ان سے تعلق ختم کیا ہوا تھا.
اور وہ بیچاری رابطہ کرتی تھیں، میسیج بھیجواتی تھیں، کوئی ملنے نہیں آتا تھا، اور ان کا بے یار و مددگار حالت میں ان کا فلیٹ میں انتقال ہو گیا، کئی دن بعد ان کی لاش ملی۔ ایسے واقعات اب ہمارے یہاں بھی ہونے لگے ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ اس میں میری گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا بچوں کی تربیت پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اسلام سے بچوں کو قریب لانے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ کا جو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، پھر کئی احادیث پہ باپ کی فضیلت بیان کی گئی، تو یہ اصل میں یہ چیزیں ماں باپ کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتی ہیں، اور ان کا ریلیشن جو بچوں کا اور ماں باپ کا ریلیشن ہے اس کو ان کی ریگو پے میں، ان کی روح میں سمونے کی ایک کوشش ہوتی ہے۔ تو کیا یہ اولڈ ہاؤس یا یتیم خانے یہ ان مسائل کا حل ہیں؟ مجبوری ہے، مسائل کا حل نہیں ہے۔ مسائل کا حل تو یہ ہے، لیکن اب کیا کریں، کوئی چھوڑ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک دے رہا ہوں، ایک فون آیا مجھے کسی خاتون کا کہ مجھے کسی نے آپ کا نمبر دیا ہے، میرا بنگلہ ہے 1000 گز کا، 3 بیٹے ہیں، تو اسی بنگلے میں وہ میں نے اپنی زندگی میں کہ نام کر دیا۔ پہلے ایک بیٹے نے نکالا، پھر دوسرے نے نکالا، تیسرے نے نکالا، اور اب میں فٹ پاتھ پہ اپنے سامان کے ساتھ پڑی ہوئی ہوں، اور شدید سردیوں کے دن تھے۔ تو ہمارے مینیجر ہیں معین احمد، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا معین بھائی ذرا دیکھیں یہ ایڈریس ہے ان کا، تو انہوں نے وہاں ایمبولینس بھجوائی ان کو۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ رات کو شدید سردی میں فٹ پاتھ پہ پڑی رہنے کی وجہ سے ان کو بخار ہو گیا تھا، اور طبیعت خراب ہو گئی، تو کسی نے ان کو اسپتال پہنچا دیا۔ میرے ہم معلوم کرنے گئے کون سے اسپتال میں ہیں، پتہ چلا کہ رات کو ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ صورتحال اب ہمارے یہاں بھی ہو گئی ہے، اور وہ پتہ نہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ وہ بچے بھی ان کے جنازے میں شریک ہوئے یا نہیں ہوئے۔ تو یہ صورتحال مادیت اس مسئلے کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم لوگ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ بابر باعش کوش کے عالم دوبارہ نیس، کہ بابر یہ دنیا ہی ہے جو کچھ ہے، اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے تو فرمایا، گندم از گندم براؤنت جاؤ ز جاؤ از مکافات عمل غافل مشو۔ تو ایک فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، تو یہ جزا و سزا کا جو مذہبی تصور ہے نا، یہ خالی مسلمانوں میں نہیں ہے، عیسائی میں بھی، جو بھی مذہب ہے دنیا کے مذاہب اس میں ہے، ان میں جزا و جواب دہی تو ہے، جواب دہی کا احساس ہی تو سب کچھ ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے معاشرے میں تیزی سے پھیل رہی ہیں چیزیں، اس کی ٹھیک ہے، آپ المصطفیٰ نے اولڈ ہاؤس قائم کیا، بہت اچھا کیا، ٹھیک ہے، وہ خواتین یا وہ مرد جو باہر لاوارث گھومتے رہتے ہیں ان کے لیے چلیں ایک جگہ ایک ٹھکانہ ہے کے بیٹھ جائیں ادھر۔ میں خود بھی آپ کے ادارے میں گیا ہوں، میں نے خود بھی رپورٹس بنائی ہیں ادھر جا کے، یتیم خانے بھی ہیں۔ لیکن جو اسلامی معاشرہ ہمیں جب ملتا ہے، جب ہم صحابہ کا دور دیکھتے ہیں تو اس میں یتیم خانوں کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس میں یہ ہوتا تھا کہ بچے کو اس کے خاندان کے ساتھ رکھ کے پرورش کی جائے، کہ کوئی یتیم بچہ ہے تو بالکل۔ تو اس جانب کیوں نہیں سوچتے آپ لوگ؟ یہ آپ کی تجویز ہے، اس پہ ہم غور کر سکتے ہیں۔ ابھی تو ہمیں جو ہمارے ادارے ہیں اس میں تو یہ فیسلٹی اویلیبل ہے۔ آپ کے توسل سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر ایسے ضرورت مند ہیں یتیم بچے یا بچے ہیں، آپ تو ہمارے جو صدر ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب، انہوں نے ان کی کوششوں سے ایک بڑا کام اور ہو گیا کہ جو ہمارے یہاں یتیم بچے پڑھتے تھے ان کی بہنیں بھی تو یتیم تھیں نا، اب ان کے لیے کوئی ادارہ نہیں تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے برابر میں ایک 5 اسٹوری بہت بڑا، تقریباً کورنگی میں اسی پروجیکٹ کے اندر تقریباً میرا خیال ہے 500 بچیوں کی اس میں گنجائش ہے۔ تو یہ بچیوں کے لیے بھی ایک یتیم خانہ بنا دیا ہے۔ میرے خیال میں میرا گھر مائے ہوم یہی ہے نا، مائے ہوم المصطفیٰ، اس کے برابر بنا دیا۔ ویسے معین بھائی، مطلب اس جانب کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے پاس کوئی یتیم بچہ آیا ہو، یا کوئی بیوہ خاتون آئی ہو یا کوئی بوڑھی خاتون آئی ہو، آپ نے ان کے گھر والوں سے بیٹھ کے بات کی ہو کہ بھائی کوشش کرو اپنے ساتھ رکھو، کبھی ایسا ہوا؟ آپ نے کنونس کرنے کی کوشش کی ہو، یا آپ نے کہا ٹھیک ہے آ رہا ہے، اچھی بات ہے، طرح سے فنڈ آتا رہے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم تو پوری کوشش، ہماری پہلے تو فرسٹ تو انویسٹیگیشن ہی ہوتی ہے کہ ان کے بارے میں معلومات لیتے ہیں کہ یہ واقعی جو کیس ہمارے پاس آیا ہے یہ جینین ہے بھی یا نہیں ہے، اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کے ماں باپ، ان کے بہن بھائی ہیں نہیں ہیں، اور کیا صورتحال ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ تو خود ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور بعض بچے ہی آ جاتے ہیں، اور کسی خود ہی آ جاتے ہیں بچے؟ ہاں، خود آ جاتے ہیں، یا ان کا رشتہ دار چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اور کچھ جیسے کہ باپ کا انتقال ہو گیا تو ماں لے کے آ جاتی ہے کہ بھائی میں بچہ تو سارا بے یار و مددگار سڑکوں پہ پھر رہا ہوتا ہے،
کچھ آوارہ لوگوں میں پھر رہا ہوتا ہے, آپ مہربانی کر کے اس کو اپنے یہاں داخل کر دیں اس کو. تو ہمارے یہاں تو بہت اچھی اس کی فیسلٹی ہے نا, تو ان بچوں کو خالی رکھا ہی نہیں جاتا, ان کے اخلاقی تربیت بھی کی جاتی ہے, ان کو ان کا تعلیم کا, ان کے کپڑے لتوں کا, ان کے علاج کا, اور جوڈو کراٹے وغیرہ سب ان کو گیمس وغیرہ. نادن کتنے بچے ہیں اس وقت آپ کے پاس؟ تقریباً 250 کے قریب بچے. لڑکے؟ ہاں. اور لڑکیوں کا بھی بن رہا ہے؟ لڑکیوں کا بن رہا ہے, وہاں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں بچیاں, آ گئی ہیں. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کو بھی اچھی طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. لڑکیوں میں ایک بہت مسئلہ ظاہر ہے, ان کی عزت کے معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو اس کو آپ کو کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ وہاں دیکھنے والی خواتین ہی ہوتی ہیں یا مرد ہوتے ہیں؟ جی ہاں, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اصل میں یہاں ہمارے معاشرے میں جو دیگر شعبوں میں کرپشن ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. ہم نے یہ کیا ہے کہ وہ جو المصطفیٰ مائی ہوم گرلز ہے, اس کا پورا اسٹاف خواتین پہ ہی رکھا ہے, اور خواتین میں بھی جو ہمارے ٹرسٹیز ہیں, ڈاکٹر صاحب جو ہیں, ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب جو صدر ہیں المصطفیٰ کے, انہوں نے اپنی فیملی کی خواتین کو, یعنی اپنی میسز کو, اپنی بھابھیوں کو, بچیوں کو اس میں انوالو کیا ہے, اور وہ یعنی وہ خواتین ہی ان کو لک آفٹر کریں گی, ان کو دیکھیں گی, وہاں جائیں گے, اور جو امپلائز بھی رکھے جائیں گے یعنی مرد تو بالکل نہ ٹلا ہوگا اس کے لیے. تو باہر جو چوکیدار تو ظاہر رکھنا مجبوری ہے, کچھ اسٹاف کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں اسٹاف کو, باقی یہ کہ اسٹاف سارا خواتین کا ہی ہوگا اس میں. اچھا, ویسے یہ ہم جب دیکھتے ہیں خواتین این جی اوز کے بارے میں بہت ساری باتیں آتی ہیں, خبریں آتی رہتی ہیں. ابھی آپ نے خود ایک این جی او کا ذکر کیا جو بچوں کے اسمگلنگ کے حوالے سے, اب لڑکیوں کے حوالے سے تو بہت زیادہ آتی رہتی ہے این جی او کے حوالے سے. تو لوگ اعتماد کیسے کر لیتے ہیں آ کے جب ان کو یہ خبریں ملتی ہیں؟ ان کو ڈر نہیں لگتا؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ اچھے اور برے ہر معاشرے میں لوگ ہیں. اب مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہائی وے پہ کتنے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, پھر بھی ہم بسوں میں سفر کرتے ہیں نا, گاڑیوں میں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, ہم سفر کرتے ہیں, ہوائی جہاز گر جاتے ہیں, سفر کرتے ہیں. تو یہ تو اس معاشرے میں اگر ہمیں زندہ رہنا ہے تو وہ ان سارے عوامل حادثات کے ساتھ ہاں سر, وہ اس کے لیے آپ کے پاس جتنے بچے آتے ہیں, مطلب آپ کو جو فنڈنگ ہوتی ہے, ایک تو وہ فنڈ ہوتا ہے جو آپ لوگ بقرعید میں کھالوں کے ذریعے دیتے ہیں یا زکوٰۃ خیرات کے ذریعے دیتے ہیں آپ لوگ. جو عالمی ادارے ہیں, اقوام متحدہ کا ادارہ ہے یا دیگر ادارے ہیں, وہ بھی آپ کو فنڈنگ کرتے ہیں؟ ابھی عالمی اداروں سے تو ہم نے اس سلسلے میں رابطہ نہیں کیا. الحمدللہ ہمارا جو کراچی کی اور پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں, ان میں بہت لوگ, زیادہ تر ہمارے یہاں کراچی کے میمن کمیونٹی کے لوگ زیادہ ہیں, اردو اسپیکنگ, پنجابی اسپیکنگ, یہ سب لوگ المصطفیٰ کو سپورٹ کرتے ہیں, سرپرستی کرتے ہیں, معاونت کرتے ہیں. اور اس میں رمضان شریف کے مہینہ جو ہے نا بڑا اہمیت ہے. زکوٰۃ سب لوگ نکالتے ہیں, پھر حاجی صاحب کی اور ہمارے جو دیگر ٹرسٹیز ہیں اس میں الیاس میمن صاحب وغیرہ بھی ہیں, اور ہمارے سیکریٹری جنرل احمد رضا طیب جو حاجی صاحب کے صاحبزادے ہیں. تو ان کی کوششوں سے ہم ڈونرز سے رابطہ کرتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ پورے سال کے اخراجات رمضان میں پورے ہو جاتے ہیں. جو ہے وہ رمضان دیکھیں, ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو ہماری لوگ دے رہے ہوتے ہیں نا, لیکن ہم دیکھتے ہیں جب وہ باہر کی این جی اوز بھی ہمارے پاس آتی ہیں پاکستان میں, اور وہ آپ سے رابطہ کرتی ہیں, کبھی کوئی مشین آپ کو دیتی ہیں, کوئی آپریشن تھیٹر دے دیتا ہے, کوئی ایمبولینس دے دیتا ہے. تو اس طرح این جی او جو بین الاقوامی این جی اوز ہیں یا بین الاقوامی ادارے ہیں, ان کا فنڈ ہوتا ہے, مطلب اقوام متحدہ کا بھی ایک فنڈ ہوتا ہے باقاعدہ, تو وہ فنڈس بھی تو آپ لوگ لیتے ہیں نا؟ دیکھیے, ہمارا جیسے مسلم ملک ہے ترکی, ان کا ایک بڑی این جی او ہے ٹیکا, وہ المصطفیٰ کے ساتھ طویل عرصے سے کوآرڈینیٹ کر رہی ہے, اور ہم ان کے ساتھ مل کے یہاں راشن کی ڈسٹریبیوشن ہے, کچھ اور چیزیں ہیں, سہولیات ہیں, وہ کافی عرصے سے کر رہے ہیں. اس طرح جاپان ہے, جاپان کے کونسل جنرل کئی دفعہ وزٹ کر چکے ہیں المصطفیٰ کا. ہمارے جو آپریشن تھیٹر ہیں جاپان نے دیے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک بہت اعلیٰ جدید ترین ایکس رے مشین المصطفیٰ کو ڈونیٹ کی ہے, اور جاپان ہمارے ساتھ کئی معاملات میں تعاون کر. ابھی روٹری کی ایک ٹیم آئی ہوئی تھی جو عزیز میمن صاحب چیئرمین ہے روٹری پولیو کمیٹی کے, وہ جاپانیوں کو لے کے آئے تھے. وہ المصطفیٰ وزٹ بھی کیا, انہوں نے وہاں پر آر او پلانٹ بچوں کے لیے بہت لیٹسٹ آر او پلانٹ لگا کے گئے. جاپان نے, جاپان گورنمنٹ یا جاپان این جی او؟ نہیں, جاپانی این جی او, روٹری جاپانی این جی او. ہاں, اور جو آپریشن تھیٹر دیا ہے مشینری وہ بھی جاپانی وہ بھی جاپان نے دیا. جی ہاں,
जापान की एनजीओ ने दी, जापान की गवर्नमेंट ने? नहीं, जापानी गवर्नमेंट ने दिया, गवर्नमेंट ने दिया, गवर्नमेंट ने दिया, कौंसिल जनरल उसकी ओपनिंग के लिए आए थे। ठीक है। तो ये है कि कई मुल्कों से हमारा ये चलता है रिलेशन, चीन के भी कौंसिल जनरल आ चुके हैं यहाँ, और भी कई ममालिक हैं जो हमारे साथ ताउन करते हैं और आते हैं, पूछते हैं। अरे अब एक सवाल ये भी बनता है कि गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत है एनजीओ को सपोर्ट करने की? कोई भी जो बाहर के ममालिक की गवर्नमेंट है, जापान है, चीन है, या कोई भी गवर्नमेंट है, क्या वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं एनजीओ को? क्या भाई आपको अगर आपको ऑपरेशन थिएटर दे दिया तो मोइन भाई बहरहाल अब उसके आगे सर झुका के नहीं रहेंगे, आ जाओ ज़रा 3-4 बच्चे ले जाओ यहाँ से? देखिए, यकीनन ये बात आपकी अपनी जगह बड़ी अहमियत की है कि उसमें कुछ तो जो हमारे, मैं नाम नहीं लूँगा किसी मुल्क का, लेकिन कुछ बड़े ममालिक के मकासद भी हैं, लेकिन बहुत से मकासद जो हमारा जिनसे कोई ऐसी टसल नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया जापान है, चीन है, या तुर्की है, इंडोनेशिया है, जो इस्लामी ममालिक हैं, तो वो तो उनके पास फ़ंड होते ही हैं ना, कि वो किसी न किसी गरीब मुल्क को दे रहे होते हैं और हेल्प कर रहे होते हैं। ये अलग बात है कि कुछ अरब ममालिक की तरफ से ऐसे, अरब ममालिक पे ऐसे एलिगेशंस लगे कि उन्होंने पाकिस्तान में उन इदारों को सपोर्ट किया जो पाकिस्तान में एंटी पाकिस्तान या टेररिज्म के फ़रोग़ के लिए कुछ रोल प्ले कर रहे थे। तो वो ज़ाहिर है हमारे इदारे उन्होंने उसको नोट भी कर लिया, उसको काफ़ी हद तक अब कंट्रोल हो गया। अब वो बात नहीं है। मतलब आपने भी उनसे कोई ताल्लुक़ रहा लेकिन अब आपने उसको ख़त्म किया? नहीं, हमारा उनसे, अरब ममालिक से हमें कोई नहीं आता, कभी भी नहीं। ठीक है। और हमारा तो ये समझो कि एक तरह के जो सेकुलर ममालिक हैं या पाकिस्तान के, ये भी एक बात समझ में नहीं आती कि एक सेकुलर ममालिक का क्या आपसे लिंक बनता है एक इस्लाम परस्त जमात से या इस्लाम परस्त लोगों से, कि वो क्यों सपोर्ट करते हैं? सवाल तो बनता है ना ये। नहीं, वो असल में ह्यूमैनिटी पे यकीन रखते हैं, वो इंसानियत की बुनियाद पे कर रहे होते हैं। और दुनिया में हर जैसे रोटरी है, अब वो पूरी दुनिया में, मिसाल के तौर पे हाजी हनीफ तैयब साहब रोटरी पोलियो उलमा कमेटी के चेयरमैन हैं। अच्छा, अब ये देखिए कि पाकिस्तान में पोलियो की वजह से अब तक 10 लाख लोग माजूर हो चुके हैं, और उसकी वजह सारी दुनिया से पोलियो ख़त्म हो गया, पाकिस्तान से नहीं हो रहा था ख़त्म। क्यों नहीं ख़त्म हो रहा था? कि मुज़ाहमत थी, और मुज़ाहमत भी मजहबी बुनियादों पर थी कि भाई इसमें ऐसे कतरे मिले हुए हैं, ऐसी दवाएं मिली हुई हैं जो इंसानी अफजाइश नस्ल के लिए वो नुकसानदेह। तो वो उस बुनियाद के ऊपर वो मुज़ाहमत हो रही थी। तो हाजी साहब ने बहुत इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसकी वो लोगों से जाके मुलाकात की, पूरे पाकिस्तान में उलमा से मुलाकात की, उनको बताया कि भाई अगर हम ये नहीं पिलाएंगे तो ये 10 लाख तो अब तक लोग पोलियो से माजूर हो चुके हैं, ये तादाद 1 करोड़ तक हो चुकी होती। ये हाजी साहब की कोशिशें का नतीजा है कि अजीज़ मेमन साहब के साथ मिलकर उन्होंने पूरे पाकिस्तान के दौरे किए, लोगों को समझाया। सवाल यहाँ पर लोगों का ना असल में ये भी एक आता है भाई कि आपने जिक्र कर दिया तो मैं चल पड़ता हूँ, सिर्फ नहीं तो मुझे सवाल करना मेरा था नहीं है सवाल, कि पोलियो के लिए इतनी बेकरारी है उसको ख़त्म करने के लिए, उसके अलावा इतने बड़े बड़े अमराज हैं पाकिस्तान में, कैंसर एक बहुत बड़ा मर्ज़ है पाकिस्तान का, अब इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है। मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ एनजीओ, देखिए हर एनजीओ की अपनी स्पेशल। नहीं, मैं एनजीओ की बात नहीं कर रहा, आपने भी जिक्र किया ना कि रोटरी एक एनजीओ है ना। नहीं, मैं आपने जिक्र किया कि जो आलमी इदारे हैं या बैन-अ-अक़वामी ममालिक हैं वो पोलियो के लिए वगैरह फंडिंग भी देते हैं, कोशिश भी करते हैं। आप देखते हैं कि जो पोलियो वर्कर्स हैं उनके साथ अब रेंजर तो पुलिस आ जाती है, भाई कतरे नहीं पिलाया, बाप को पिला के चले आते हैं वो तो, भाई कि तुमने बच्चा नहीं पिला तुम पी के जाओ। इतनी ज़्यादा तड़प है पोलियो के लिए और एनजीओज़ भी साथ मिली हुई हैं, तो दीगर अमराज के लिए क्यों नहीं है? देखें, मैं एक बात बताऊँगा, ये जो पोलियो के सिलसिले में जो कलीदी किरदार है ना, वो है रोटरी का। अच्छा, रोटरी खाली पोलियो के कतरे नहीं पिला रही होती, सिंध के 20 शहरों में 100 मकान बना के गरीबों को दिए हैं। अभी हमने नहीं, मैं फिर सवाल दोहराता हूँ। मेरा सवाल ये है कि आप हैं एनजीओ, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट एक एनजीओ है, आपका रब्ता रहता है इन लोगों से, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे कि कभी उनसे बात हुई कि यार हमारे मुल्क में पोलियो के लिए आप बिल्कुल आप कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है, दीगर बहुत सारे अमराज हैं, कैंसर के मरीज़ के लिए इलाज नहीं है हमारे मुल्क में, वो नहीं करवा सकता इलाज, और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे अलखिदमत हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, उनके पास फैसिलिटी नहीं है कि वो कैंसर के मरीज़ को इलाज कर सके। ठीक है, आप लोग नहीं करते, तो इस जानिब कभी बात हुई?
ہاں بالکل ہوئی ہے. دیکھیے وہ ان کا طریقہ کار ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پروجیکٹ بنا کے دیں, آپ کو کس مد میں پیسے چاہیے. پیسوں کی فکر نہیں کری, جتنے پیسے چاہیے آپ کو کینسر کے علاج کے لیے چاہیے, ہیپاٹائٹس کے لیے چاہیے, کسی آنکھوں کے آپریشن کے لیے چاہیے. ابھی ہونٹ اور تالو کٹے ہوئے بچے ہیں. یہ تو آپ کے بہت بڑا کام اب یہ جو ہمارا کام ہے, یہ شاید پاکستان کی شاید المصطفیٰ سب سے بڑی این جی او ہے جو یہ کام کر رہی بالکل ہے. ایسا ہی ہے. اب تک تقریباً 60,000 سے زیادہ بچوں کے فری ہونٹ اور تالو کٹے بچوں کے آپریشن ہو چکے ہیں. یہ تقریباً کوئی 2 سے 2.5 لاکھ روپے کا ایک آپریشن ہوتا ہے, ہمارے یہاں فری ہو رہے ہیں. اب یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ جرمن ایک این جی او ہے, وہ ہمیں اسپانسر کر رہے ہیں. اب ہم کہیں گے بھائی تمہیں کیا انٹرسٹ ہے, تم کیوں کر رہے ہو؟ وہ ساری دنیا میں کر رہے ہیں, تو پاکستان کے لیے بھی کر رہے ہیں. نہیں, آپ کے خیال میں پرسنٹیج آپ کو پتہ ہوگی, میں صرف اپنی معلومات اضافے کے لیے چاہ رہا ہوں. یہ ہونٹ اور تالو کٹے ہوئے جو بچے ہیں ان کی پرسنٹیج, اور جو کینسر کے شکار ہمارے ملک میں امراض میں جو لوگ بچے اور بڑے ملوث جو ہو جاتے ہیں بیچارے امراض میں, ان کا تناسب کیا ہے؟ ایک ہے تناسب یا الگ الگ ہے؟ نہیں, کینسر کے تو زیادہ ہیں. زیادہ ہے. تو پھر جس کی زیادہ ہے اس طرف توجہ نہیں دینی چاہیے تھا؟ بالکل دینی چاہیے, اور آپ نے توجہ دلائی ہے اس طرف. ہم یہ کہ ہمارے پاس تو یہ الحمدللہ المصطفیٰ پہ بہت انٹرنیشنل این جی اوز بھی بہت اعتبار کرتی ہیں, کیوں ہمارے یہاں بہت فیئر ڈیل ہیں سارے معاملات. تو انشاءاللہ انہوں نے ہمیں یہ کہا ہوا ہے کہ آپ کو جس مد میں بھی ہیلپ چاہیے آپ وہ ہمیں پروجیکٹ بنا کے دیں, تو ہم آپ کی بالکل. کیونکہ مجھے بھی میں خود کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کینسر کے امراض میں ہیں بیچارے, وہ جنا اسپتال جاتے ہیں. ایک رہ دیکھیے جنا کینسر وہ رہ گیا نا, پرائیویٹ میں جا نہیں سکتے, افورڈ نہیں کر سکتے. آپ کے بالکل المصطفیٰ کے سامنے ہی کینسر فاؤنڈیشن اور 50% ڈسکاؤنٹ کے باوجود وہاں پہ علاج کرانا ممکن نہیں ہے. بالکل اتنا زیادہ مہنگا علاج ہے. المصطفیٰ میں خود آیا ہوں, میں نے وہاں آپ کے کلینکس دیکھی ہیں, آپ کا بہت بہترین علاج چل رہا ہوتا ہے. ڈاکٹرز بہت بڑے بڑے ڈاکٹرز میں نے دیکھے وہاں بیٹھے ہوئے, جو آغا خان اور نہ جانے کہاں ہوتے ہیں, وہ آپ کو سروسز دے رہے ہوتے ہیں. میں الخدمت بھی گیا ہوں, الخدمت میں بھی دیکھا ہے میں نے, بڑے بڑے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے ان سے بھی سوال کیا تھا, لیکن کینسر جیسے موذی مرض کے لیے وہ تڑپ نظر نہیں آتی مجھے کسی بھی این جی او میں جو دیگر سارے معاملات میں آتی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایسا ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. اور آپ نے توجہ دلائی ہے, انشاءاللہ ہم اپنے ٹرسٹ میں اس موضوع پہ بات کریں گے, کیونکہ ہمارے یہاں لوگ اگر ہم تھوڑی سی توجہ دیں نا تو وہ لوگ ایگری ہوتے ہیں اور تعاون بھی کرتے ہیں. تو لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک الگ وہ ایک آپ کو بلڈنگ چاہیے ہوگی, الگ پروجیکٹ چاہیے. اور میرے خیال میں جتنی بڑی آپ لوگوں کی آرگنائزیشن ہے ماشاء اللہ, اور جتنا آپ لوگوں کا رابطہ ہے, یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. صرف مسئلہ آپ کی توجہ کا ہے میرے خیال میں. ہاں بالکل بالکل, اس طرف توجہ نہیں ہے. بالکل مجھے امید ہے کہ آج ایم ایچ ایس پہ آپ نے جس طرح گفتگو کی ہے اس جانب توجہ دیں گے, آپ بالکل کریں گے. اب این جی اوز پہ ہم بات کرتے ہیں, ہمارے یہاں این جی اوز کے ذریعے جاسوسی کے کام بھی ہوتے ہیں, دنیا بھر والے کرتے ہیں این جی اوز کے ذریعے. پولیو ورکر کے ذریعے, پولیو کے ذریعے ورکر ہی تھا نا جس نے اس کو پکڑوایا تھا القاعدہ کے, وہ اس میں. تو این جی او کے لوگ کس طرح دوسری دنیا ہمارے دشمن ممالک کی ان کی ایجنسیز کے ساتھ مل جاتے ہیں؟ دیکھیے میں کسی کا نام نہیں لوں گا, اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو لالچ ہے نا, لالچ ہے, اور اس لالچ میں ہمارے بڑے بڑے لوگ انوالو ہو جاتے ہیں, لالچ میں آ جاتے ہیں. الزامات بھی لگ رہے ہیں کہ ان کے فلاں جگہ محلات ہیں, فلاں ملک میں ان کی یہ جزیرے ہیں اور یہ وہ. تو یہ سب چیزیں ایمانداری سے نہیں ہو سکتی. یہ ظاہر کرپشن ہی ایک واحد ذریعہ ہے کہ جس سے انسان, جس کی تنخواہ 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ ہو اور وہ 20 ارب کا کوئی پروجیکٹ اپنا ذاتی بنا لے کسی اور ملک میں, تو یہ کرپشن تو ہیں. اور اس طرح اس میں این جی او کے لوگ بھی یقیناً ملوث ہو سکتے ہیں, ہوتے ہیں, مطلب ہو نہیں سکتے. مطلب اتنے تو کھل کے ہم بات کر لیں, آپ ادھر تو کریں کم سے کم کہ ہوتے ہیں. آپ جو لوگ پکڑے گئے ہیں اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ان کے جو, اسی سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں این جی اوز کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھتی ہے. ہاں مطلب ہر سال ہمارے پاس این جی اوز, میرے خیال میں کتنی این جی اوز کراچی کے اندر ہی ہمارے 1,500-2,000 تو این جی اوز ہوں گی. مجھے ایک مرتبہ سیکرٹری سوشل ویلفیئر نے بلایا تھا, تو وہ این جی اوز کی میٹنگ تھی, اس میں تو 21-22 این جی اوز تھی. تو انہوں نے بتایا تھا کہ ابھی تک ہمارے پاس سندھ میں 11,000 این جی اوز ماشاء اللہ. اب وہ 11,000 این جی اوز میں سے عوام کی کتنی خدمت کر رہی ہیں اور اپنی خدمت کتنی کر رہی ہیں. تو یہ سیکرٹری انفارمیشن جو سوشل ویلفیئر ہے ان سے سوال نہیں ہوتا کہ بھائی
آپ لوگ دیتے کیوں ہیں ان کو این جی او کے سرٹیفکیٹ؟ اچھا دیکھیے، میں آپ کو پہلے تو بہت آسان تھا، اب وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے. اور یہ ویسے اچھا کیا گورنمنٹ نے کہ اس وقت تقریباً کوئی 11 یا 12 ایجنسیز گورنمنٹ آف پاکستان کی وہ انویسٹیگیٹ کرتی ہیں این جی او کے بارے میں. این جی او کو. یعنی اکاؤنٹ ہی نہیں کھلتا جب تک وہ سب اس کو بالکل کلیئر نہ کر دیں کہ ان کی پرسنل بایو ڈیٹا بھی لیا جاتا ہے کہ یہ ان کی پرسنل بیک گراؤنڈ کیا ہے، فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، آباب حلقہ آباب کیا ہے، وہ سب انویسٹیگیٹ کر کے پھر ان کو دیا جاتا ہے. تو وہ جب اب ظاہر اس میں ہمارے یہاں تو صورتحال یہ ہوتی ہے نا کہ سورسز ہر جگہ استعمال ہوتے ہیں، سفارشیں ہر جگہ استعمال ہوتی ہیں، اس میں لفافے بھی استعمال ہوتے ہیں. ہاں لفافے بھی استعمال ہوتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ نکل بھی جاتے ہوں گے. لیکن پھر بھی اچھا ہے کہ یہ ابھی اتنا ہو گیا ہے کہ کم از کم اتنا آسان نہیں ہے این جی اوز رجسٹر کرانا. جو ہو گئیں سو ہو گئیں، لیکن اب انہوں نے کیا کیا کہ ہر سال کے بعد یا 2 سال کے بعد اس کو رینیو بھی کرانا پڑتا ہے، ٹرسٹ بھی رینیو کرانا پڑتا ہے کہ وہ آپ کون کون لوگ ہیں ان کو دوبارہ. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. ہاں ہمارے یہاں کہ آپ کو ڈاکومنٹ جمع کروانا ہے ڈاکومنٹ بالکل مستقل. ہاں. آپ کی المصطفیٰ ویلفیئر جدہ یونیورسٹی روڈ پر ہے، صفورہ سے لے کے ادھر تک اگر آپ دیکھیں تو ایمبولینسز دوڑتی پھرتی نظر آ رہی ہوتی ہیں آپ کو. پورا پاکستان کراچی میں ہوتی ہیں، میں اس کی خاص طور پر بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ وہیں سے آتے ہیں. کچھ ایمبولینس وہ ہیں جو ڈا کے باہر کھڑی ہوئی ہوتی ہیں، جن پہ خاص تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے، جن کو میں نے ہمیشہ خالی آتے جاتے دیکھا ہے. تو جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اداروں کا، کیا ان اداروں کو نہیں پتہ کہ یہ این جی اوز ڈرامہ بازی کر رہی ہیں؟ بہرحال گورنمنٹ کو اس پہ توجہ دینی چاہیے. دیکھیے میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ. ستار ایدھی صاحب نے ایک مرتبہ بیان دیا تھا کہ میں سرکاری لا اینڈ آرڈر فورسز سے درخواست کرتا ہوں کہ ہماری ایمبولینسز کی تلاشی لیا کریں. اچھا. کیوں کہ ان کے علم میں یہ بات لائی تھی کہ ان کے ایمبولینس میں ویپنس اس زمانے آپریشن کے دنوں کی بات ہے، 97 کی بات ہے. ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، جی جی ڈرگ کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے. جی جی. تو انہوں نے خود ان کو دعوت دی کہ آپ ہماری ایمبولینسز کو چیک کریں، ان کو روکیں، ان کی تلاشی لیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایمبولینس دیگر ٹرانسپورٹس کی طرح ایمبولینس کو بھی سرکاری ادارے انڈر آبزرویشن رکھیں، اور ان کے ڈرائیورس کے بارے میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ جو جس ادارے میں جو ڈرائیورس ہیں ان کی پورا ڈیٹا جو ہے وہ اداروں کے پاس ہونا. ویسے میرے ذہن میں ایک سوال، ایک تجویز آ رہی ہے، میں آپ اس وقت ذکر کرتا ہوں کہ آپ کی آرگنائزیشن ہے، الخدمت ہے، یا دیگر بڑی جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں جو 3-4 ایدھی ہے، یہ جو 3-4 آرگنائزیشن اگر یہ مل کے کوئی ایسا ڈیٹا مرتب کریں کہ وہ این جی اوز جو کہ جعلی ہیں اور ان کو آپ جا کے نشاندہی کریں سوشل ویلفیئر میں، تو وہ بند نہیں ہو سکتی؟ یا آپ کو ڈر ہے کہ پھڈا کھڑا ہو جائے گا؟ وہ اصل میں ہم نہیں کر سکتے، یہ کام گورنمنٹ کا ہے. نہیں، گورنمنٹ کو نشاندہی کرنا ایک سوسائٹی کے ذمہ دار ہونے کے ناطے یہ ہے، یہ میڈیا کو چاہیے کہ میڈیا کے لوگ کرتے بھی رہتے ہیں، لیکن میڈیا کو ویسے اس طرف گورنمنٹ کا کام ہے یا میڈیا کا کام ہے. ہم اگر اس معاملات میں پڑ جائیں گے تو ہماری جو اصل کام ہے اس سے ہم ہٹ جائیں گے. ٹھیک ہے، چلیں منیر بھائی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اتنا وقت دیا ہمیں. اور بھائی بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیشہ یاد کرتے ہیں آپ لوگوں. میں بہرحال چلتے چلتے یہ بات کہوں سب سے کہ میں خود المصطفیٰ ویلفیئر گیا ہوں کئی مرتبہ، اور میں نے خود ان کے اسپتال کا وزٹ کیا ہے، اور بلکہ میں خود ان لوگوں کو جانتا ہوں جن کو میں نے المصطفیٰ بھیجا اور بہت اچھا علاج ہوا ان کا وہاں پہ. تو کچھ این جی اوز ہیں ہمارے ملک کی جو واقعتاً اس ملک کے لیے کام کر رہی ہیں، لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ جو کام حکومت کا ہے وہ حکومت کیوں نہیں کر رہی، اور جو کام این جی او کا ہے وہ این جی او کرے. ہم کسی معاشرے میں این جی اوز کا بڑھنا اس معاشرے کی ترقی کا ضامن نہیں ہوتا قطعی، بلکہ اس معاشرے کی تنزلی کا اظہار ہوتا ہے وہ. بہرحال دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہاں حکومتوں کو اس قابل کرے کہ وہ لوگوں کے مسائل حل کر سکیں. آرگنائزیشن کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، معین بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں میں. آپ سے درخواست ہے کہ ایم ایچ این اسپیک کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹس میں اظہار کریں، اور این جی اوز کے حوالے سے جو میں نے سوالات اٹھائے ہیں اگر آپ اس سے متفق ہیں تب بھی، اور اگر متفق نہیں ہیں تب بھی اس کا اظہار ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ، اللہ حافظ.